السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کننا فی مجلس عند ابی بن کعب، کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، فاتا ابو موسیٰ الاشعری مغضبا، تو اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، حتی وقف، اور آ کر کھڑے ہو گئے ہم لوگوں کے پاس، فقال، تو انہوں نے کہا، انشدکم اللہ، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں اللہ رب العالمین کی، حل سمع احد منکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، کہ تم کسی کے ہاں جاؤ ملنے کے لیے تو 3 بار اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ آؤ۔ کیا یہ حدیث تم لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ قال ابی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وما ذاک، کیا معاملہ ہے اے ابو موسیٰ اشعری، کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو اتنا؟ قال، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، استأذنت علی عمر بن الخطاب امس 3 مرات، کہ کل میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں، مجھے کچھ کام تھا جس کی وجہ سے میں ان کے یہاں گیا اور 3 بار میں نے اجازت طلب کی، فلم یوزن لی، تو اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، ہمیں اجازت نہیں ملی، فرجعت ثم جئت اليوم، فرجعت، تو میں واپس لوٹ آیا، مجھے جب اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ آیا، پھر میں آج پھر گیا، فدخلت علیہ، پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان کے پاس گیا، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں یہ پورا معاملہ کل والا بتایا کہ کل میں آیا، انی جئت امسی فسلمت 3 ثم انصرفت، تو بتایا کہ میں کل آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، میں نے 3 بار سلام کیا، لیکن آپ کی طرف سے ایک جواب نہ ملنے پر میں واپس لوٹ گیا۔ قال، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد سمعناک، اے ابو موسیٰ، میں نے تمہاری آواز سنی تھی کل، میں نے سنا تھا، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَىٰ شُغْلٍ، اور اس وقت ہم کام میں مشغول تھے، اس لیے ہمیں نے اجازت نہیں دی، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ، کہنے لگے تم نے کیوں نہیں اور اجازت طلب کی یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جاتی، یعنی 3 بار سے زیادہ تم نے اجازت کیوں نہیں طلب کی یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جاتی؟ قال، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، استأذنت کما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اسی طرح سے پرمیشن طلب کی، میں نے اسی طرح سے اجازت مانگی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی۔ قال، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طیش میں آ کے کہا، فواللہ، اللہ کی قسم، لأوجعنَّ ظہرک وبطنک، میں آپ کے پیٹھ اور پیٹ پر ضرب دوں گا، چوٹ پہنچاؤں گا، یعنی آپ کو میں سزا دوں گا، او لتأتین بمن یشہد لک علی ھذا، یا تو تم گواہ لے کر آؤ کہ یہ حدیث تمہارے علاوہ اور کسی نے سنی ہے، یعنی اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا، سبحان اللہ، آج کل لوگ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا، منکر حدیث ہے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معمولی بات نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کا کیا دستور تھا کہ اگر ان سے کوئی حدیث بیان کرتا تھا اور وہ حدیث انہوں نے اگر نہیں سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کہتے تھے کہ تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو تو اس حدیث کی سننے کی اور کسی کو گواہ لے کر آؤ،
اگر وہ اس پر گواہ نہیں لا پاتا تھا تو اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیتے تھے. تو کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا یہاں تک کہ تم جاؤ یہ کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ اپنے ساتھ اس حدیث پر. فقال ابی بن کعب، تو ابی بن کعب کہتے ہیں فواللہ لا یقوم معک الا احدنا سنا قم یا ابا سعید. تو جب یہ معاملہ پورا ابو موسیٰ اشعری نے ابی بن کعب سے بتلایا کہ میں ایسے گیا تھا عمر کے پاس اور انہوں نے نہیں کیا، پھر آج انہوں نے حدیث کی مانگی ہے، تو اس مجلس میں سے ابی بن کعب نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ شخص جائے گا جو ہم میں سب سے عمر میں چھوٹا ہو، تاکہ اس کی بات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کر لیں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ سمجھا بجھا کے لایا ہے اور اپنی موافقت میں ان کی تائید کرا رہا ہے. تو کہا کہ اے ابو سعید خدری، تم سب سے چھوٹے ہو عمر میں، تم جاؤ. فقمت حتی اتیت عمرا. تو کہتے ہیں وہ موسیٰ اشعری کہ میں پھر کھڑا ہوا اور ابو سعید خدری کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقلت، تو انہوں نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا. جی ہاں، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے. کون سی حدیث؟ یہ حدیث کہ الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، کہ 3 بار اجازت طلب کی جائے گی، اگر اجازت نہیں ملے تو اگر اجازت مل گئی تو اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ جاؤ. یہ حدیث میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.